بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطالعے سے آج کا یہ ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا جب بھی مطالعہ کیا جائے تو اسلامی ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو آئیے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس حدیث کا مطالعہ اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک ہی حدیث ہے اور اس کے دو ورژن ہیں، تو اس سے زیادہ الفاظ زیادہ آئے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ دو شیئر کروں گی تاکہ ہمیں حدیث اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ امام احمد اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں کہ حنش الصنعانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، یعنی دونوں جا رہے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں ایسے الفاظ ینفعک اللہ بہن، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں۔ فقلت، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے، نصیحت نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تجدہ امامک، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ دوسری نصیحت ہے، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تجدہ امامک، آپ اسے ہمیشہ اپنے سامنے پائیں گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنا، یعرفک فی الشدۃ، وہ تمہاری سختی کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ نصیحت نمبر 3 ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ جب تمہارے اچھے دن ہوں، فراخی کے، خوشی کے دن ہوں، اس وقت اللہ کو یاد کرو تاکہ جب تمہارے اوپر سخت دن آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں۔ نصیحت نمبر 4 دیکھیے، وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تم مانگو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو صرف اللہ سے ہی مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگیے۔ اور نصیحت نمبر 5 دیکھیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اپنے رب کی مدد ہی طلب کرو۔ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، تقدیر کا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے ہر وہ بات جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق مل کر بھی، ارادو، اگر چاہیں، ان ينفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز کا کوئی فائدہ پہنچائیں، لم یقدر اللہ، لیکن وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی، لم یقدروا علیہ، تو سارے مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ أَرَادُوا، اور اگر ساری امت مل کر بھی چاہیں، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، تو یہ سارے مل کر بھی وہ نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ اگلی نصیحت ہے، وَعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان فی الصبر، کہ صبر کرنے میں، علی ما تکرہ، ہر اس چیز پر جو تمہیں ناخوشگوار اپنی زندگی میں محسوس ہو، خیراً کثیرا، اس میں بڑا خیر ہے۔ بہت ساری زندگی میں ناخوشگواریوں سے سابقہ پڑتا ہے نا، تو اس پر اگر کوئی صبر کر لے تو اس میں اس کے لیے اللہ نے خیر بڑی رکھی ہوئی ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ کہ ہمیشہ اچھا وقت سخت وقت کے بعد ہی آتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 8-10 نصیحتیں
جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، اور اس میں سے پہلی نصیحت ہے اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہمیں ایک اور حدیث کی کتاب النسائی میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، آئیے ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیں، پھر ہم کمپیئر کر سکیں گے تشریح کرتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد تھی۔ فرمایا یا غلامو، اے بچے، انی محدثک حدیثا، اے ابن عباس آج میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں، اور ہم سب بھی ہمتن گوش ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اصل میں ہمارے لیے تھی۔ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے رہنا، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، تجدہ تجاہک، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب مانگنا ہو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے ہی مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد طلب کرنی ہو، مدد چاہیے ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو صرف اللہ ہی کی مدد طلب کرنا۔ فَقَدْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، بے شک تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ وَجَفَّتِ الْكُتُبُ، اور جو کچھ لکھا ہے اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ فَلَوْ جَاءَتِ الْأُمَّةُ يَنْفَعُوكَ، اب اگر پوری امت بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، بِشَيْءٍ، کچھ بھی، لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ لَكَ، اور وہ اللہ نے فائدہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لَمَا اسْتَطَاعَتْ، تو وہ کبھی بھی فائدہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَوْ أَرَادَتْ أَن تَضُرَّكَ بِشَيْءٍ، اور اگر پوری امت مل کر تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے، لم یکتبہ اللہ لک، اللہ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لما استطاعت، تو وہ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس کا آج سے ہم انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے۔ اس میں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نصیحت نمبر 1، اور اس سے مراد کیا ہے۔ علماء کرام نے، جو حدیث کے علماء ہیں، انہوں نے اس کی تشریح میں کیا لکھا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہے احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت مسلمان مجھے کیسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں، جو تمہاری لمٹس متعین کر دی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان حدود کا تعلق ہماری ڈیلی لائف سے ہے۔ حرام مال نہیں کھانا، حلال مال ہمارے لیے جائز ہے۔ کھانے میں بھی حرام اور حلال کی حدود ہیں، لباس میں بھی حرام اور حلال کی حدود ہیں، گفتگو میں بھی حرام اور حلال کی حدود ہیں۔ ہمیں غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے جو اس نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو لمٹس رکھی ہیں ان کی حفاظت کیجیے، وحقوقہ، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کیجیے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے کا مطلب۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس لحاظ سے وہ تمام کام جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، جن کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے اور انہیں حرام قرار دیا ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو وائولیٹ نہ کریں۔ قرآن کریم اس کی تشریح کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، والحافظون لحدود اللہ، اور میرے پیارے بندے وہ ہیں جو میری قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے لفظ حفاظت پہ یہاں بڑا فوکس کرنا ہے۔ حدیث بھی کہہ رہی ہے اللہ کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندے میری حفاظت کرنے والے ہیں جو کہ میری حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 32 یعنی 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حفاظت کرنے والے بندوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ھذا ما توعدون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہیں گے یہ ہیں وہ تمام نعمتیں جن کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے، لکل اواب حفیظ، یہ ہر اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ کی طرف توبہ کر کے بار بار پلٹتا تھا، حفیظ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا۔ تو یہ جو سورہ قاف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے،
وہ تعریف ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس لفظ حفاظت کی مزید تشریح بیان کرتی ہے، اور اس لفظ حفاظت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنت، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو قیامت والے دن مخاطب کر کے کہیں گے، کب؟ اذا استدعاہم الی زیارتہ، جب سارے جنت والوں کو اپنے دیدار اور اپنی زیارت کے لیے اکٹھا کر لیں گے، بلاوا آئے گا، سارے جنت والے اکٹھے ہو جائیں گے کہ اب آخری اور اعلیٰ ترین نعمت آپ کو عطا ہونی ہے، وہ یہ کہ اب آپ نے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ وَكَشَفَ لَهُمُ الْحُجُبَ، اور اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا دیں گے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، وہ سارے پردے اٹھا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مرحباً بعباد الذین حفظوا وصیتی، خوش آمدید آج تمام میرے ان بندوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں میری حدود کی حفاظت کرتے رہے۔ تو لفظ حفاظت دیکھیے ایک دفعہ پھر یہاں پر ہمارے سامنے ہے، وہ نصیحت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کہ اللہ کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان خاص بندوں کو کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، مرحباً خوش آمدید ہے، بعبادی میرے ان تمام بندوں کو، الذین حفظوا وصیتی جو دنیا کی زندگی میں میری حدود کی حفاظت کرتے رہے، ورعوا عہدی اور جنہوں نے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کیا۔ میں نے اور آپ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، وخافونی بالغیب اور جو غیب کا علم نہ ہونے کے باوجود مجھ سے دنیا کی زندگی میں ڈرتے رہے، وکانوا منی علی کل حال مشفقین ہر کام کرتے ہوئے ان کے دل میں میرے لیے ڈر ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کرنے والے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور دین کے فرائض اور واجبات اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں، اسی میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیے ذرا قرآن کریم سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کیا سکھاتے ہیں۔ ہم نے جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کاموں کی ایک فہرست دی ہے اس میں کیا کیا کام ہے جو بیسک ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ حفاظت یہاں پھر نوٹ کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اپنے رب کی حفاظت کرو۔ رب کی حفاظت کا مطلب ہے اس کے حدود کی حفاظت کرو۔ اب اس نے جو ہمارے لیے فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں ان میں سر فہرست کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ ایک مسلمان جتنے بھی نیکی کے کام کرتا ہے ان میں سے عظیم ترین نیکی کا کام اس کی نماز ہے۔ پہلا یہ سیدھی ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ لفظ حفاظت پھر یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو حفاظت کا لفظ پھر یہاں ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 34 میں اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اللہ کی حفاظت کرنے والے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی حفاظت کے تقاضا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من حافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کر لی، کان لہ عند اللہ عہد، اب گویا اللہ کا اس سے ایک وعدہ ہے، ان یدخلہ الجنت، کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو جس نے اس وعدے کی حفاظت کر لی، نماز کی حفاظت کر لی، اللہ کی حفاظت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے، اب اس کے لیے جنت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے فرماتے ہیں من حافظ علیہن، جس کسی نے اپنی نمازوں کی حفاظت کر لی، کن لہ نوراً، قیامت والے دن وہ اس کے لیے نور ہوں گی، و برہانن، اور دلیل ہوں گی، و نجاتن، اور نجات کا باعث بنیں گی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہم نے جو اللہ رب العزت کی حفاظت کرنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ طہارت یعنی پاکیزگی کی بڑی حفاظت کی جائے، کیونکہ پاکیزگی یا طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نوٹ کیجیے، اور اس میں بھی لفظ حفاظت آتا ہے، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، مومن ہی اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے صالحین ہر وقت باوضو رہنے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہ بھی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ لہٰذا وضو کی حفاظت کرنا، طہارت کی حفاظت کرنا نماز کی خاطر، نماز کی حفاظت کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے دل میں ایمان سلامت ہے، اس کا ایمان صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی حفاظت کا تقاضا قرآن کریم کے مطابق یہ ہے کہ ہم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کریں، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت کے یہی الفاظ آئے ہیں، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھا لو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی خوب حفاظت کیا کرو۔ تو نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اس کے بعد طہارت کی حفاظت کا حکم دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قسموں کی حفاظت، یعنی لفظ حفاظت جو کہ حدیث میں آتا ہے وہی قرآن کریم میں کس کی حفاظت کیا کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے جا قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ قسموں کی حفاظت نہیں ہے، یہ بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم قسم کھاتے وقت بہت سوچ سمجھ کے، بہت احتیاط کے ساتھ قسم کھائیں یا حلف اٹھائیں۔ اور جو کوئی بھی اپنے ایمان کی، اپنی اس کی قسم کھاتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین اپنی قسموں کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اپنی قسموں کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہوتے تھے۔ ہمارے کچھ صالحین بزرگ تو ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی قسم کھائی ہی نہیں، اتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بڑا حکم دیا ہے، تو وہ قسم کھاتے ہی نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کھاتے تو تھے، لیکن اگر انہیں شک پڑ جاتا تو وہ اس کا کفارہ ادا کرنے کی تاکید کرتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت کے وقت اپنی وصیت میں لکھا کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ کہیں کوئی قسم کھائی تھی تو مجھے اس کے بارے میں شک ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ یعنی اس حد تک وہ حفاظت کرتے تھے کہ اپنی وصیت میں جہاں اور باتیں لکھتے اس میں یہ بھی مینشن کرتے کہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ایوب علیہ السلام پر جو بیماری آئی، پیغمبر ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں بہت تکلیف انہوں نے کاٹی۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی دو انسانوں کے پاس سے گزر ہوتا اور دیکھتے کہ ان میں سے کسی ایک نے قسم کھائی ہے تو اللہ کی خاطر جا کے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتے، اور انہیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ ہماری قسم کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی خیر خواہی کا ایک انداز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیماری میں قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فتویٰ طلب کیا کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا کر دی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کی قسموں کا کفارہ ادا کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اب تمہیں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے ان کے ہاں اپنے اللہ کی حفاظت کا انداز۔ اور یہ تیسرا ہمیں پوائنٹ نظر آتا ہے قرآن کریم میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قسموں کی حفاظت، لفظ حفاظت پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو اللہ کی حفاظت کا چوتھا تقاضا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا حیا کرو۔ بعض اوقات ہم کوئی غلط کام اس لیے نہیں کرتے کہ
کہ ارد گرد ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ حیا کیا جائے. ہمیں یہ سوچ کے کسی غلط کام سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں میرے بارے میں کیا خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میری کیا قدر و قیمت ہوگی. پھر فرمایا ان یحفظ الرأس وما وعى، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ہے، وَيَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر کی حفاظت کیا ہے اور سر میں کیا ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سر کے اندر دماغ میں خیالات اور سوچ پیدا ہوتی ہے. ایک اچھا خیال بھی اگر دماغ میں آتا ہے تو وہ عبادت ہے اور اس پر ہمارا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر سوچ یہ آتی ہے کہ آج میں انشاءاللہ صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گی، اور اگر آنکھ نہیں بھی کھلتی تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ تہجد کی نماز کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. تو وہاں پر ایسی سوچوں کو پرورش دینا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ایسے خیالات کو پالنا اور پوسنا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ سر کی حفاظت نہیں ہے. سر کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایسے ہی خیالات، ایسی ہی سوچیں آئیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سر کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو 2 کان بھی پائے جاتے ہیں. ان کانوں سے متعلقہ حدود بھی ہیں، کیا چیز ان کانوں کے اندر جانی چاہیے اور کیا ان کانوں کے اندر نہیں جانی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی جس مجلس میں غیبت شروع ہوتی وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جایا کرتے تھے. تو یہ اپنے کانوں کی حفاظت کا ایک انداز ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن مجھے پتہ ہے میری موت کے بعد مجھ سے ایک سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کبھی کسی کی غیبت کی، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہ کی تھی، نہ ہی وہ سننے کے جو ہے وہ قائل تھے. تو وہ سنتے بھی نہیں تھے، وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے. اسی طرح سے سر کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ نگاہیں بھی سر کے اندر پائی جاتی ہیں، نگاہوں کی حفاظت بھی ہے اور زبان کی حفاظت بھی ہے. تو ان اعضاء کے حوالے سے بھی حلال اور حرام کی حدود ہیں. تو جس نے اپنے کانوں کی حفاظت کر لی، نگاہوں کی حفاظت کر لی، زبان کی حفاظت کر لی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک اور تقاضا پورا کر دیا. پھر پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ اندر دل ہے، وہاں پر خیالات پیدا ہوتے ہیں، پیٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ جو کیوٹی ہے انسان کے اندر، اس کیوٹی میں ہی یہ سارا کچھ پایا جاتا ہے. اور پھر اس پیٹ کے اندر حلال جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ جو تمہارے کان ہیں اور نگاہیں ہیں اور دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے سر کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، یعنی اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا. اور آپ جانتے ہیں زنا کئی قسموں کا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی ہے. تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. ایک اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے سر کی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا. سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی خاص طور پر تعریف کی ہے جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں. قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کی حفاظت اس طرح کیا کریں کہ نظروں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جائیں. تو لفظ حفاظت یحفظو ایک دفعہ پھر یہاں پر آتا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعریف کی ہے جو بہت غیرت مند ہیں، بہت عزت والے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا اور حرام تعلقات کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والحافظین، اور وہ مرد جو حفاظت کرنے والے ہیں، فروجہم اپنی عزتوں کی، والحافظاتی اور وہ عورتیں جو اللہ کی خاطر اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کو ترجیح دی لیکن خاتون کا مطالبہ پورا نہیں کیا. ایک مسلمان مرد کے پاس، ایک مسلمان عورت کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ حرام تعلقات کو پرورش دیتا رہے. تو یہ
حفاظت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ تمام مومن مرد اور عورتیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا کے قریب نہیں جاتے۔ ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارنے کا ارادہ کیا تو انہیں سب سے پہلی نصیحت یہ کی، سب سے بڑا چیلنج ہے آدم، تمہیں جو دنیا کی زندگی میں پیش آئے گا وہ اپنی عزت کی حفاظت ہے، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اسے صرف حلال ہی میں استعمال کرنا۔ تو سب سے پہلی نصیحت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کی۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی نصیحت کی ہاف فریز کا مطلب کہ اللہ کی حفاظت کرو۔ یہاں تک ہم نے یہ ڈسکشن کمپلیٹ کر لی۔ اب اسی جملے، اسی نصیحت کا اگلا حصہ ہے یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اب یہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے نمبر پر تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں دھوکہ دیا جائے گا، اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس کے بدلے میں برا سلوک ہوگا۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم نے کر لیا اور اب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اے ان مسلمانوں تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ تم نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا وہ کیا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو بدلہ عمل جیسا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، کیونکہ بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہلے تو وہ لمحات بڑے غنیمت کے سمجھو، کیونکہ اب تمہیں خدا بھی یاد کر رہا ہے۔ اللہ نے یاد کیا تو آپ نے اپنی زبان کو ہلایا اور اللہ کو یاد کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے يَنْصُرْكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی حفاظت کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دیں گے، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور علماء کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی جو حفاظت کرتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مصلحتوں اور دنیاوی فائدوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ اس کے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسے صحت عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اس کے گھر والوں کی، اس کی آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس کی آخرت محفوظ ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی تھی کہ تم اللہ کی حفاظت کرنا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصلحتوں اور فائدوں کی انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کیسے ہے؟ اس حوالے سے دیکھیے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہونے والی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا ضرور کیا کرتے تھے۔ آپ ہر نماز میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے ضرور کیا کیجیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں اپنے دین کی، کیونکہ یہ دین کا محفوظ ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر دنیا کی، اور اپنے گھر والوں کی، اور مال کی۔ اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی عیب ہیں ان پر پردہ ڈال دیجئے۔ واحفظنی،
یہاں لفظ حفاظت بڑا اہم ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مانتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیجئے، من بین یدی و من خلفی، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت کیجئے اور میرے بائیں طرف سے بھی، ومن فوقی ومن تحتی، میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کیجئے اور میرے نیچے سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں اس بات کی بھی آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مجھے میرے نیچے سے آ کے نقصان پہنچائے. یہ جو حدیث میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور دعا شیئر کی ہے، اس میں اللہ رب العزت سے ہم حفاظت مانگ رہے ہیں. ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اس عمل کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور وہ حفاظت کتنی شاندار ہے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اور میری ہی نہیں میرے اہل و عیال کی، حتیٰ کہ میرے مال کی، حتیٰ کہ میری پوری دنیا کی، حتیٰ کہ میرے دین کی. یعنی ایک پورا سیکیورٹی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام میں لگ جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے اس کی تشریح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ کے حکم سے 4 فرشتے آگے اور پیچھے ہر وقت انسان کے مقرر رہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ایک ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہے اور ایک ہمارے بائیں ہاتھ پہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ آیت دراصل اللہ رب العزت کے ان فرشتوں کا ذکر کرتی ہے جو اللہ کے حکم سے صاحب ایمان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. جب صاحب ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف کا وقت آتا ہے تو یہ 4 فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانا ہے، اللہ کی طرف سے نقصان ہونا ہے، تو اس وقت یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو وہ تکلیف آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو کتنے ہی بزرگ بھی اس میں سروائیو کر گئے اور کتنے ہی نوجوان اور بچے انتقال کر گئے. تو اصل میں مصیبت اور آزمائش اور تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے مسلمان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور جب اس کے حق میں کوئی اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مسلمان کے اوپر وہ آزمائش ٹوٹ پڑتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ کے 2 فرشتے ہر وقت اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. تو دیکھیے کتنا بڑا پروٹوکول ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے. یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے کرامن کاتبین کے علاوہ میری حفاظت کے لیے خاص طور پر ہر وقت میرے ساتھ ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ جو اجل یعنی موت ہوتی ہے یہ انسان کے لیے یا صاحب ایمان کے لیے مضبوط ڈھال ہوتی ہے. وہ اس وقت تک ہر آزمائش میں، ہر بیماری اور تکلیف میں سروائیو کرتا ہے جب تک کہ اس کے لیے موت کا حکم نہیں آ جاتا. اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ان کی نیند کی حالت میں اور ان کی بیداری کی حالت میں، یعنی سبحان اللہ جس وقت ہم سو رہے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا سیکیورٹی سسٹم کام کر رہا ہے، وہ اس پر مامور رہتا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اس نیک بندے کو جنات سے، انسانوں اور جانوروں اور حشرات الارض کی اذیتوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی ہر طرح کی تکلیف پہنچانے والی چیز سے اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میرے اس نیک بندے کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج رات میں سو نہیں سکا. تو آپ نے فرمایا وجہ؟ اس نے جواب دیا آج رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا، صبح ہو گئی مجھے نیند نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ پڑھ لیا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، تو اللہ کے حکم سے کوئی چیز تمہارے قریب نہ جاتی. تو اب اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے امام مجاہد کا کہ جب بھی کوئی چیز صاحب ایمان کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ کہتا ہے واپس پلٹ جاؤ، یعنی تمہارے لیے یہاں سے آگے راستہ نہیں ہے. ہاں اگر اللہ نے اس کے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہو تو پھر فرشتہ خود واپس پلٹ جاتا ہے، پھر اس کا وہ حفاظتی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو وہ تکلیف آتی ہے. دوسرے نمبر پر
اللہ رب العزت کا اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب اچھی صحت عطا فرماتے ہیں، ان کا جسم بدن مضبوط رہتا ہے، ان کے جسم کی قوت بحال رہتی ہے۔ تو دیکھیے جس طرح سے ہماری غلط خوراک ہمارے جسم کو کمزور کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہمارے جسم کو کمزور کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہماری باڈی پر آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جسم کمزور پڑتا ہے۔ نیکی کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جسم مضبوط ہوتا ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں کیونکہ برکت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی نحوست اور بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے نیک بندے کو اچھا جسم اور مضبوطی عطا کرتے ہیں، اور اس کی عقل اور اس کی مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض ہمارے صالحین کہا کرتے تھے جس کے پاس دین کا علم ہو وہ بڑھاپے میں اپنی عقل نہیں کھوتا، اور اسی طرح سے بعض کہا کرتے تھے کہ جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عقل بہت عرصے تک ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ التین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کی مضبوطی اور عقل کے قائم رہنے کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لنک کیا ہے۔ کہاں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم انسان کو اس کے بدترین بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں۔ الا الذین، مگر ان لوگوں کو نہیں، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح بڑھاپے میں خراب نہیں ہوتے، ان کی عقل خراب نہیں ہوتی، عقل بھی ساتھ دیتی ہے، ان کا جسم بڑھاپے میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ مثال اس کی سنیے، ابو طیب الطبری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ ہیں، اور بہت بڑے صوفی بھی تھے، زاہد انسان بھی تھے۔ کچھ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود صحت بہت اچھی تھی، عقل بہت اچھی تھی، ہر بات سمجھتے تھے اور پڑھاتے تھے، لکھتے لکھاتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی سفر میں کہیں کشتی پھنس گئی تو انہوں نے بہت بلند جگہ سے چھلانگ لگا دی، پیچھے نوجوانوں نے بھی چھلانگیں لگائیں اور اٹھ کر ان کو کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو پتہ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور آپ نے اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی، آپ کا کوئی جسمانی نقصان ہو جاتا۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے اس جسم کو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگا کر اس کی حفاظت کی، آج بڑھاپے میں اللہ اس کی ہمارے لیے حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ تو یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، بدن کو کمزور کرتی ہیں، عقل کو کمزور کرتی ہیں، اور انسان کا جسم دنیا کی زندگی میں اس کا زیادہ ساتھ نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ہمارے ایک اور تابعی بزرگ گزر رہے تھے، جنید ان کا نام ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس شخص نے ضرور اپنی جوانی کی عمر میں اللہ کو ضائع کیا ہوگا، لہٰذا آج اللہ نے اس کو بڑھاپے میں ضائع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا ایک انداز، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو صحت اور عافیت سے رکھتے ہیں، ان کی عقل آخری وقت تک ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی، نیک بندے کی حفاظت اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ایک نیک جو اللہ رب العزت کا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا جو والد تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ گزرتے ہوئے دیوار سیدھی کر کے جاؤ، اس کے نیچے میرے ایک نیک آدمی کے بچوں کا خزانہ دفن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تو انسان کی نیکی کے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے جو اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس کی اولاد کو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کسی نیک انسان کی وجہ سے، اپنے کسی نیک بندے کی وجہ سے اس کی اولاد
اور پھر اس کی اولاد یعنی تیسری نسل تک، اور حتیٰ کہ اس پوری بستی اور اس محلے کی حفاظت کرتے ہیں جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک نیک انسان کا وجود جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ سب کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اچھی مائیں ہوں گی تو ہم اپنے پورے گھر نہیں، اپنی پوری بستی اور اپنے پورے محلے کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور آج میری اور آپ کی گئی نیکیاں ہماری زندگی میں بھی اور ہماری زندگی کے بعد ہمارے بچوں کے لیے کام آنے والی ہیں۔ ابن المسیب اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو نوافل کی ادائیگی کرتے کرتے تمہیں دیکھ کے میں اپنے نوافل کی تعداد بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خیال آتا ہے پتہ نہیں میرے اولاد میرے بعد اتنی عبادت کر سکے یا نہ، تو چلے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا کی ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، تو میں اللہ کی اتنی عبادت کر جاؤں کہ میری اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اللہ رب العزت یحفظ کا آپ کی حفاظت کریں گے، اگر اور آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، صحت اور عقل کی حفاظت کریں گے، اور اولادوں کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکی کے اثرات 7 پشتوں تک جاتے ہیں، 7 نسلوں تک، بالکل اسی طرح جیسے غربت اور امارت کے اثرات بہت دیر تک موجود رہتے ہیں، تو نیکی کے اثرات بھی 7 نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر گناہ گار زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا مطلب ہے کہ ان گناہوں کے اثرات 7 پشتوں تک چلے جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، جب تک اللہ کا نیک بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس وقت وہ اسٹرانگ سیکیورٹی سسٹم جو ہے آپ کا کام کر رہا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوئی، آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اس سیکیورٹی سسٹم کو ہٹا دیا، تو پھر انسان یا وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل آتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو ایک وادی میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور پاس نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا تھا۔ جمعے والے دن ہم نے دیکھا کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تو وہ اپنی بکریوں کے پاس ایک لائن لگا کر چلا جاتا اور جمعے کی نماز پڑھ کے آتا، اور بکریاں اس لائن کو کراس کر کے کہیں نہیں جاتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی حفاظت اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب نماز کی آواز، وہ بیٹھے اپنے درہم تول رہے تھے، اللہ نے بہت عطا کیا تھا، گن نہیں رہے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ ترازو اٹھائے اپنے درہم تول رہے تھے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو وہ رکھ کے وہیں پر اپنا ترازو چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کہتے ہیں میں نے اپنے درہموں کو تولا تو وہ اتنا ہی تھے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کی برکتیں ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی اپنے بندے کی، نیک بندے کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مخلوقات کے شر سے بچاتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے کہ تقویٰ پر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تمام پریشانیوں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ اب اسی طرح سے دیکھیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت بڑے عجیب عجیب طریقوں سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ اذیت اور تکلیف پہنچانے والے جانور بھی حفاظت کرنے لگتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو پانی میں پھینک دو، بچہ پانی میں نہیں ڈوبتا، وہ تیرتا رہتا ہے، کیونکہ پانی کو حکم ملا ہوا تھا کہ آپ نے اس بچے کو سلامتی کے ساتھ محل تک پہنچانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی حفاظت کرتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ جانوروں کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے شرط ہے احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس حوالے سے
ایک حدیث میں یہاں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے ساتھ پیش آئی، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ میں ایک سواری میں سوار تھا اور اس کے بعد ہم کسی جزیرے کی طرف بھٹکتے ہوئے نکل گئے. ہم اس جزیرے پر اترے تو آگے گئے کچھ تو ہمیں کچھ درندے نظر آئے اور ہم بڑے پریشان ہوئے. اب ہمیں اپنی کشتی بھی نہیں مل رہی تھی اور جزیرے کے راستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں نے ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا تو میں نے اسے پکار کر کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو مجھے راستہ بتا دو. تو میں نے دیکھا کہ وہ جانور میرے ساتھ چلتا گیا، میں اس کے ساتھ چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ مجھے کشتی کے پاس چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ عجیب و غریب حالات آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں کی اور آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ٹھنڈک پہنچاؤ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اسی طرح سے ایک اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا انداز یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کو کوئی ضائع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی فائدہ پہنچانے والی مخلوقات کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کو ضائع کر دیا بدلہ عمل جیسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں جس دن میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی اسی دن میری بیوی اور میری سواری مجھے تنگ کرتے ہیں. تو اب بیوی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، سواری بھی ایک فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ جس دن مجھ سے کوئی اللہ کے حق میں غلطی ہوئی اسی دن میری بیوی نے بھی مجھے تنگ کیا اور میری سواری نے بھی مجھے تنگ کیا. تو جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کی حفاظت نہ کرے اور اسے ضائع کرنے پہ آ جائے تو اس کی مفید ترین چیزوں کے ذریعے اور محبوب ترین چیزوں کے ذریعے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ پہلی قسم اللہ رب العزت کی حفاظت کے حوالے سے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دوسرے قسم کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے دنیا کی زندگی میں بچا کے گناہوں سے اسے آخرت کی کامیابیاں عطا کرتے ہیں اور دین میں شاندار اعزاز عطا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ کم از کم اپنی اولادوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.